ہم دوسرے کو دیکھتے ہیں، اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں، اس کے پاس مال زیادہ ہے، اس کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہے، گاڑیاں زیادہ ہیں، اور اس کے پاس آرائشیں آسائشیں بہت زیادہ ہیں، اور حالانکہ فرمایا گیا کہ دین کے معاملہ کے اندر ہمیشہ اوپر والے کو دیکھو، مگر جب دنیا کا معاملہ آئے تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ وہ لوگ بھی تو ہیں جو اس تھوڑی سی آمدن کے اندر اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں اور اپنا گزارا کر رہے ہیں، لیکن ہمارے جو تصورات، ہمارے خیالات اور ہمارا اوڑھنا بچھونا ہر طرف صرف یہی بن چکا ہے کہ ہم نے دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، مال کے اندر اور اپنے مفادات کے اندر ہم نے سبقت لے کر جانی ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، کہا کہ حل من مزید کہنے والا شخص، حل من مزید کا مطلب ہوتا ہے کہ میرے پاس اور زیادہ آ جائے، اور زیادہ آ جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حل من مزید کہنے والا شخص کبھی بھی امیر نہیں ہو سکتا۔ جو کہتا ہے میرے پاس اور زیادہ آ جائے، اور مال آ جائے، تو کہا حل من مزید کہنے والا شخص کبھی بھی امیر اور سکھی نہیں ہو سکتا۔ کہا وہ شخص تھا بھی غریب، ہے بھی غریب اور رہے گا بھی غریب، وہ کبھی بھی امیر اور سکھی نہیں ہو سکتا۔ جو شخص حل من مزید کہتا ہے، چونکہ اس کا حرص بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس کے اندر مال کی جو حرص ہے، جو لالچ ہے، وہ مزید بڑھتا چلا جاتا ہے۔ عزیز محترم، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو وہاں پر ایک مکان بن رہا تھا۔ اب اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اہل اللہ ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی اصلاح فرماتے ہیں، کوئی بھی موقع، کوئی بھی جگہ وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے ہیں، مکان بن رہا ہے، آپ کی تعلیمات دیکھیے۔ آپ نے اس شخص کو، مالک مکان کو بلایا اور کہا دیکھو اس مکان کے لیے تم نے کتنا پیسہ اکٹھا کیا ہوگا، کہاں کہاں سے کمایا ہوگا، ساری محنت تم نے کی ہے، مگر اس محنت کے باوجود اس مکان کے اندر تیرے وارث رہیں گے۔ محنت تو نے کی ہے اور اس مکان کے اندر تیرے وارث رہیں گے، مگر حساب تجھے دینا پڑے گا، اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا کہ یہ مال آیا کہاں سے تھا اور تم نے کمایا کہاں سے تھا اور اس مال کو صرف کیسے کیا تھا۔ کہا کہ مال یقیناً تیرا ہے، مگر اس گھر کے اندر تیرے وارث رہیں گے، مگر حساب تجھے دینا پڑے گا۔ عزیز محترم، ہماری جو تمام تر توجہات ہیں وہ اسی جانب بڑھتی چلی جا رہی، اور اسی طرح اکبر الہ آبادی آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک کوٹھی آپ کو نظر آئی، ایک بنگلہ نظر آیا، بڑا پیارا لگا، اور اس کی خوبصورتی دیکھ کر آپ نے فی البدی شعر کہا۔ آپ چونکہ فی البدی شاعر تھے، کسی موقع کو دیکھ کر فوراً اس پر شعر کہہ دینا، اس کو فی البدی شاعری کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ ملکہ عطا فرمایا تھا، آپ کی کوٹھی پر نظر پڑی، بڑی پیاری تھی، آپ نے ایک شعر کہا۔ آپ نے کہا کہ یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے، جو اپنی اداؤں پہ اترا رہی ہے، یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے، جو اپنی اداؤں پہ اترا رہی ہے، کبھی ان میں سونگھے تو گھملوں میں خوشبو، کبھی ان میں سونگھے تو گھملوں میں خوشبو، تو خون غریباں کی بو آ رہی ہے۔ تو کہا کہ جب انسان حل میں مزید کہتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس اور زیادہ آ جائے، اور زیادہ آ جائے، پھر انسان حلال حرام کی تمیز کیے بغیر وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس مال آنا چاہیے، وہ چاہے کسی بھی راستہ سے آئے، وہ حرام سے آئے، وہ رشوت سے آئے، وہ سود سے آئے، وہ کسی بھی طریقہ سے، کسی بھی ذریعہ سے آئے، مگر میرے پاس مال آنا چاہیے۔ تو انسان اگر اپنے اعمال کی طرف انسان توجہ نہیں کرتا تو یقیناً انسان کی ہر وقت خواہش ہوتی ہے کہ میں وہاں پر گھر بناؤں جہاں پر سہولتیں زیادہ ہوں، جہاں پر آرام دہ سفر ہو، اور جہاں پر سڑکیں کشادہ ہوں، اور جہاں پر تنگی نہ ہو بلکہ مصائب و آلام نہ ہوں، جہاں پر آسائشیں ہوں، آرائشیں ہوں۔ مگر خدا کی عزت کی قسم، قبرستان انٹرنیشنل ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں جو بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور وہاں پر جو آرام اور سکون کی تلاش کے اندر ساری زندگی گزارتا ہے، وہاں پر قبرستان کے اندر آرام اور سکون آپ کے اچھے اعمال کی وجہ سے آئے۔
آپ جو نیک اعمال لے کر جائیں گے وہی قبروں کے اندر آپ کی روشنیاں ہوں گی۔ اگر برے اعمال لے کر جائیں گے تو خدا کی قسم قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گی، اور اگر آپ نیک اعمال لے کر جائیں گے تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ اگر کسی گورکن سے پوچھیں، قبر کھودنے والے سے پوچھیں کہ کیا تو نے کبھی قبر کے اندر سانپ اور بچھو دیکھے ہیں، وہ کہے گا کہ میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ قبر کی کھدائی کے وقت کبھی بھی سانپ اور بچھو نظر نہیں آتے، لیکن جو قبر کے اندر سانپ اور بچھو ہوتے ہیں وہ ہمارے برے اعمال ہوتے ہیں۔ برے اعمال کے ساتھ ہم قبروں کے اندر سانپ اور بچھو خود لے کر جاتے ہیں۔ عزیز محترم، تو تکلیف دے اور اگر آرام دہ سفر آخرت اگر ہمیں چاہیے تو دنیا کی زندگی کو ہمیں بہتر بنانا ہوگا۔ اگر دنیا کی زندگی کو بہتر بنائیں گے تو قبر آخرت کے مراحل میں سے پہلا مرحلہ ہے، تو جس کی قبر اچھی ہو گئی خدا کی قسم اس کی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ عزیز محترم، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا زمانہ مبارک ہے، جنت البقیع جو مدینہ المنورہ کے اندر ہے اس کی توسیع کی جانے لگی، اس کو پھیلایا جانے لگا، بڑھایا جانے لگا۔ تو راستہ کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مکان راستہ کے اندر آیا۔ لوگوں نے گزارش کی امیر المؤمنین مہربانی فرمائیں آپ اس جگہ سے دوسری جگہ پر شفٹ ہو جائیں، منتقل ہو جائیں تاکہ جنت البقیع کی توسیع کر دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے قبرستان والوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرے وہ ہمسائے ہیں جو مجھے آخرت کی یاد دلاتے رہتے ہیں، جو مجھے قبر و حشر کی یاد دلاتے رہتے ہیں اور میری یہ غیبت بھی نہیں کرتے۔ دوسری خوبی کیا بیان فرمائی؟ کہا کہ یہ میرے وہ ہمسائے ہیں جو میری غیبت بھی نہیں کرتے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم کسی کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں یا کوئی ہمارے پاس بیٹھا ہوتا ہے، جب ہم اٹھ کر جاتے ہیں یا کوئی ہم سے اٹھ کر جاتا ہے اسی کی غیبت ہی شروع کر دیتے ہیں، اسی کی برائیاں، اسی کی خامیاں اور اسی کے کردار پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ عزیز محترم، تو غیبت یقیناً بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ہمارے اعمال کس قدر جو ہے وہ گراوٹ کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو تبدیل نہ کیا تو خدا کی عزت کی قسم تباہی اور ذلت جس طرح پہلے ہمارا مقدر بنتی جا رہی ہے اسی طرح تباہی اور ذلت ہمارا مزید مقدر بنتی چلی جائے گی۔ کسی دانشور نے کہا تھا کہ مرنے کے بعد اگر لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر اگر تو نے اللہ کی بارگاہ کے اندر جانا ہے، جانا تو اسی کی طرف ہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف ہی جانا ہے، جانا ادھر ہی ہے۔ اگر مرنے کے بعد کندھوں پر سوار ہو کر اللہ کی بارگاہ کے اندر جانا ہے تو کیوں نہ آج اپنے 2 قدموں سے چل کر اللہ کی بارگاہ کے اندر آ جائیں، اس کی بارگاہ کے اندر آ جائیں۔ آپ فوتگیوں پر اعلان سنتے ہیں فلاں شخص اللہ کو پیارا ہو گیا، فلاں شخص اللہ کو پیارا ہو گیا، تو کیوں نہ ہم زندگی کے اندر ہی اللہ کو پیارے ہو جائیں، زندگی کے اندر ہمارے اعمال ایسے ہوں، ہمارے کردار ایسے ہوں، ہماری گفتار ایسی ہو، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جب ہم گفتگو کریں تو لوگ لذت محسوس کریں، جب ہم مسکرائیں تو لوگ سکون محسوس کریں، اور ہمارے دل کے اندر لوگوں کا خلوص موجود ہو اور لوگوں کے لیے ہمارے دل کے اندر آسانیاں موجود ہوں، ہم کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے ہوں اور ہم لوگوں کے لیے کشادگیاں پیدا کرنے والے ہوں، ہمارے اخلاق عمدہ ہوں اور ہم زندگی کے اندر اللہ رسول کے احکامات کے تابع ہو کر اپنی زندگی کو بسر کریں۔ کیوں نہ ہم مرنے کے بعد اگر ہم نے اللہ کو پیارے ہونا ہے، کیوں نہ ہم زندگی کے اندر ہی اللہ کو پیارے ہو جائیں، ایسے اعمال کریں، ایسے کردار کو اپنائیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کو اپنائیں تاکہ مرنے سے پہلے ہی ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں اور اللہ ہم سے پیار کرنے لگے، اللہ ہم سے